اور محترم بھائیوں، حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، فدعانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا کہ ابو سعید بات سنو۔ کہتے ہیں فلم آتیہ حتی صلیت، میں نہ گیا حتیٰ کہ میں نے نماز پوری کر لی۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے مجھے بلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما منعک ان تأتینی، میں نے تو تجھے کافی دیر کا بلایا ہے، ما منعک ان تأتینی، تجھے کس چیز نے روکا کہ تم میرے پاس آئے، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہتے ہیں کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا اور کہا، الم یقل اللہ، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کی یہ بات نہیں سنی؟ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، جب تمہیں تمہارا اللہ بلائے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس کے رسول کی طرف سے بلاوا آ جائے تو اس کا جواب دو، اسی وقت اس کے اوپر لبیک کہو۔ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نہیں سنا؟ تو محترم بھائیوں، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے، بندہ جس حالت کے اندر بھی ہو، چاہے وہ بیٹھا ہو، لیٹا ہو، کھڑا ہو، نماز کے اندر ہو، نماز سے باہر ہو، اپنے کاموں کے اندر مصروف ہو، اپنے جو ہے وہ بینکاری کے اوپر لگا ہوا ہو، مال و متاع جمع کرنے کے اندر لگا ہوا ہو، محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آ جائے، حدیث پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہو، تو محترم بھائیوں اس کے اوپر لبیک کہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو اس کے بعد فرمایا، الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج من المسجد، اے ابو سعید، میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تجھے ایک قرآن مجید کی عظیم سورت کے بارے میں نہ بتاؤں، جو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر میں نے یاد کروایا، فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخرج من المسجد فذکرته، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، آپ باہر مسجد سے نکلنا چاہتے تھے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن مجید کی ایک عظیم سورت کے بارے میں بتانا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے، ہی السبع المثانی، یہی وہ 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر کیا ہے، اور ہر نماز کے اندر، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والقرآن العظیم، یہی قرآن عظیم ہے، یہی قرآن مجید کی وہ عظیم سورت ہے، الذی اوتیتہ، جو مجھے عطا کی گئی ہے۔ محترم بھائیوں، بعض لوگ ایسے ہیں بڑے ہی فلسفے چھوڑتے ہیں اور اس حدیث کی ڈیفینیشن کرنے کے اوپر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ پورا قرآن جو ہے نا وہ اس سورت کے اندر بند ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ قرآن کی طرف جائے ہی نہ، قرآن مکمل پڑھنے کی کوشش کرے ہی نہ، بس اسی کے اوپر ٹکا رہے۔ اور صرف یہی تک بات نہیں، کہتے ہیں کہ پورا قرآن مجید اس سورت کے اندر بند ہو گیا ہے، اور اس سورت کے جو پورے اسرار ہیں، جو اس کے اندر مضامین ہیں،
اس کی پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بند ہو گئے ہیں، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسرار ہیں، مکمل موضوعات ہیں، وہ بسم اللہ کی با کے نقطے کے اندر بند ہو گئے ہیں۔ عجیب بات ہے، یعنی بندہ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش ہی نہ کرے، بس ایک نقطے کے اوپر ٹکا رہے۔ یہ حالات ہیں محترم بھائیوں۔ اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ بس سورۃ الفاتحہ کو آپ نے پڑھ لیا ہے تو لہذا پورے قرآن کو آپ نے سمجھ لیا۔ قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ